ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. بس ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے برائیاں اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ معزز حاضرین. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے منادی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنی جناب سے اس الفاخر کی اصلاح کے لیے چن لیا. آپ نے عین وقت پر جبکہ زمانہ اپنے مسیحا کی تلاش میں تھا دعویٰ مسیحائی کیا اور کل عالم کو روحانی بیماریوں سے شفا پانے کا نسخہ عطا فرمایا. اس وقت خاصار آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کے چند دعوی کا ذکر کرنا چاہے گا. آپ فرماتے ہیں وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. تو آیا ہے. تذکرہ صفحہ 183. کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا اگلا دعویٰ مسیح عیسیٰ مسیح ابن مریم کا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا اور ان کے فلسفے کو جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے. کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانے میں اسلام کے لیے جو بغیر تائید الہی دور نہیں ہو سکتی عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے اور مذہبی نکتہ چینیاں ہیں جن کے دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آئے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دعویٰ مہدی ہونے کا ہے. انتظار کی ان گھڑیوں میں جبکہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کے ظہور کی پیشگوئیاں قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں اور بزرگان امت جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچائی کے لیے وہ عظیم الشان آسمانی نشان یعنی چاند اور سورج گرہن بھی ظاہر فرما دیا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مہدی کی نشانی قرار دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے. رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلی رات اور سورج کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا. اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ دو نشان ظاہر نہیں ہوئے. دارقطنی کتاب العیدین. چنانچہ عین 14ویں صدی کے سر پر چاند گرہن کے لیے مقررہ تاریخوں 13، 14 اور 15 میں سے پہلی رات یعنی 13 رمضان بمطابق 23 مارچ 1894 کو اور سورج گرہن کے لیے مقررہ تاریخوں 27، 28 اور 29 میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان 6 اپریل 1894 کو گرہن لگے. اور حضرت مرزا صاحب نے بڑی شان اور تحدی کے ساتھ اپنی سچائی میں اس نشان کو پیش کرتے ہوئے فرمایا ان 1300 برسوں میں بتھیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا. میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر غلباً کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعیین ہو گئی ہے کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی وحی اور الہام پر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے
1894 میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ان المسیح الموعود الذی یرجونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ ہوا انت، کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دعویٰ ذلی نبوت کا دعویٰ ہے۔ اس تعلق میں ایک پہلو کو سمجھنا ضروری ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ علماء امت اور اہل اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مسیح موعود اور امام مہدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی انوار منعکس ہوں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے مظہر اور کامل ذل اور بروز ہوں گے۔ ذل اور بروز یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں۔ بروز سے مراد یہ ہے کہ ایک روح کسی دوسری کامل روح سے فیض حاصل کرتی ہے، یعنی روحانی مشابہت اور مماثلت کو ذل اور بروز کہا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق میں فرماتے ہیں سو اس وقت خدا نے جیسا کہ حقوق عباد کے طلب کے لحاظ سے میرا نام مسیح رکھا اور مجھے خون اور بو اور رنگ اور روح کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ مسیح کا اوتار کر کے بھیجا، ایسا ہی اس نے حقوق کے خالق کے طرف کے لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے توحید پھیلانے کے لیے تمام خون اور بو اور رنگ اور روح اور جامع محمدی پہنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوتار بنا دیا۔ تو میں ایمانوں کر کے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی۔ مسیح ایک لقب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس کے معنی ہے خدا کو چھونے والا اور خدائی انعام میں سے کچھ لینے والا، اور اس کا خلیفہ اور صدق اور راست بازی کو اختیار کرنے والا۔ اور مہدی ایک لقب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا، جس کے معنی ہے کہ فطرتاً ہدایت یافتہ اور تمام ہدایتوں کا وارث اور اس مہادی کے پورے عکس کا محل۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت نے اس زمانے میں ان دونوں لقبوں کا مجھے وارث بنا دیا، اور یہ دونوں لقب میرے وجود میں اکٹھے کر دیے۔ سو میں ان معنوں کے روح سے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی، اور یہ وہ طریقے ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں۔ سو مجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں، بروز عیسیٰ اور بروز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں شروع ہی سے مرسل، رسول اور نبی وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر چونکہ عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ علیہ السلام پر بھی ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے پوری وضاحت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اوائل میں آپ مسلمانوں کے عام عقیدے کا احترام کرتے ہوئے ان الفاظ کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیا کرتا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے کیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھ کو دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ ہر شخص کہ اگر ان پر عمل کرو گے، ان کو ادا کرو گے، تو تبھی حقیقی رنگ میں میری جماعت شمار ہوگی۔ گویا احمدی بننے کے لیے صرف اعتقادی تبدیلیاں کافی نہیں ہے، یا صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر لینا کہ میرے والدین احمدی تھے تو میں بھی احمدی ہوں، یا بے شک یا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کو سچا مانا ہے۔
और इसलिए मैं अहमदी हूँ। ये एतकादी लिहाज से तो बेशक एक शख्स को अहमदी बनाता है, लेकिन अमली अहमदी बनने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों और इस्तेदादों के साथ इन बातों पर अमल करना ज़रूरी है जिनकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक अहमदी से तवक्को फरमाई हो। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अगर तुम अपनी तमाम इस्तेदादों के साथ इन बातों पर अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारा दावा सिर्फ मुँह का दावा और ज़ुबानी बातें हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैत से मुराद खुदा ताला को जान सुपुर्द करना है। इससे मुराद ये है कि हमने अपनी जान आज खुदा ताला के हाथ पर भेज दी। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की हकीकी तालीम को समझते हुए इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आने के बाद इसके हक़ को अदा करने वाले हम हों और हमेशा खिलाफत से मुकम्मल इताअत के साथ वाबस्ता रहें और खलीफा वक्त के तमाम मारूफ फैसलों पर सच्चे दिल के साथ और कामिल इताअत के साथ अमल करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In unsere Herzen gepflanzt hatten, eigenhändig zerstört. Mein Herz aber wird in der Angelegenheit der Liebe niemals je nachlässig sein. Meine lieben Brüder und Schwestern, jeder von uns kann heraushören, wie viel Schmerz in dieser Strophe enthalten ist, aber auch gleichzeitig, wie sehr dieses Herz, welches in dieser Strophe dargestellt wurde, mit Liebe und Barmherzigkeit gefüllt ist. Als Thema meiner heutigen Rede habe ich die Liebe und die Barmherzigkeit des verheißenen Messias für die gesamte Schöpfung Allahs gewählt. Dies, meine lieben Brüder und Schwestern, sind die Worte des verheißenen Messias gewesen, aus einem Gedicht. Es sind Worte, die er über den Kleriker Muhammad Hussein Badawi geschrieben hatte, ein guter Freund aus der Jugend, der übrigens über das Buch von verheißenen Messias Brahina Ahmadiyya einmal geschrieben hat, es ist ein Meisterwerk. Und in den vergangenen 1300 Jahren wurde noch nie ein solches Buch für den Islam geschrieben. Aber es war dieselbe Person, Muhammad Hussein Badawi, der später zu den erbittertsten Feinden und Gegnern des verheißenen Messias geworden war. Einmal hatten einige christliche Missionare eine falsche Anklage gegen den verheißenen Messias erhoben. Ein Mordprozess wurde in Gang gesetzt. Dr. Martin Clark war ganz vorne mit dabei. Während dieses Prozesses wurde auch dieser Muhammad Hussein Badawi als Zeuge eingeladen, nicht für die Muslime, sondern seitens der Christen, um gegen den verheißenen Messias auszusagen. Wie war das Ende dieses Mannes gewesen? Er tat alles, was in seiner Macht stand, um dem verheißenen Messias Leid zuzufügen. Er beschimpfte und beleidigte den verheißenen Messias, aber kein Maulvi, kein Redakteur war bereit, dieses zu tun. Und wie änderte sich die Liebe und die Barmherzigkeit von Hazrat Masih Maud, als er all das gesehen hatte? Kommen Sie zu uns nach Gabian, ich werde Ihre Artikel selbst binden und drucken lassen. Viele Menschen, liebe Brüder und Schwestern, ob gläubig oder nicht gläubig, würden heute behaupten, dass sie Liebe für andere Menschen empfinden. Sie würden sagen, dass sie niemandem anderem Leid zufügen. Sie würden sagen, dass wir niemand anderem etwas Böses wünschen. Jemand sagte einmal, die Liebe ist eine Naturgewalt, der wir uns nicht entgegenstellen können. Aber erst vorgestern hat unser geliebter Imam, Hazrat Rifatul Masih, möge er sein Helfer sein, in seiner Freiheitsansprache uns erklärt, dass eine Fähigkeit, eine Qualität oder Eigenschaft im Menschen an sich nicht böse ist.